السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کوڑ۔ عربی میں اس کو خربک ہندی، اور ہندی میں اس کو کٹکی، بنگلہ میں اس کو کوڑ دھنی، سنسکرت میں کٹ سرا بولتے ہیں، انگریزی میں اس کو پکرور ہزا کروا بولتے ہیں۔ تعارف جو ہے اس کا، موسم بہار میں یہ مفروش روئے دار بوٹی ہوتی ہے، اسی کے جڑوں کو ہے نا استعمال کر لیتے ہیں دوا کی طرح، تو جڑیں پتلی ہوتی ہے، روئے دار ہوتی ہے۔ اس کا جو رنگ ہے سفیدی مائل ہوتا ہے، ذائقہ چرپرا، مقام پیدائش کوئے ہمالیہ کے پہاڑوں میں، مزاج جو ہے اس کا گرم خشک ہے، مقدار خوراک ہے اس کا 2 گرام لینا ہے، یعنی 4 چٹکی تک استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ افعال و اثرات میں گدی اجلاتی ہے، یہ گرم خشک مزاج کی ہے، اس لیے محرک گدود ہے، ہمارے لیور کو اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی گلینڈز ہیں بدن کے اندر ان سب کو ایکٹیو کرتی ہے، گدود کو ایکٹیو کرتی ہے۔ محلل عجلات ہے، عجلات میں تحلیل پیدا کرتی ہے، وہاں پہ تسکیہ کرتی ہے، اور مسکن اعصاب ہے، اعصاب کے اندر تسکین دیتی ہے، سکون دیتی ہے، دماغ کو یہ سکون دیتی ہے۔ خواص دیکھ لیتے ہیں، مقوی معدہ ہے، معدے کو طاقت دیتی ہے، کاسر ریا ہے، ریا کو کاٹ دیتی ہے، دافع بخار ہے، بخاروں کو ختم کرتی ہے، ملین ہے، پیٹ کو نرم رکھتی ہے، مسل ہے، پیٹ کو صاف کرتی ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں، چونکہ محرک گدود ہے لہٰذا کوڑ عزم تحال اور عزم جگر کے لیے بہترین دوا ہے۔ تو جن لوگوں کو جگر بڑا ہو چکا ہے، اور اسی طرح جگر یعنی لیور بڑا ہو چکا ہے، اور اسی طرح تلی بڑی ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کو یہ خاص کر کے کھانا چاہیے 2 گرام کی مقدار میں، تو ان لوگوں کا جگر ہے نا اپنے سائز پر سکڑ کر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو معدے کی پرابلم ہے، یعنی کھانے والی انتڑی کمزور ہے، کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا، پیٹ میں درد رہتا ہے، اور کھانا کھاتے ہی پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، ایسے لوگوں کو خاص کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے ہے نا پیٹ درد ختم ہو جائے گا، اور ہوا بھرنا بھی ختم ہو جائے گی، اور معدہ ہے نا طاقتور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ مولد صفرا ہے، مولد یعنی صفرا کو پیدا کرنے کی چیز، ملین اور مسل کا کام کرتی ہے، پیٹ کو نرم بھی رکھتی ہے، اور موشن کو صاف بھی کرتی ہے، اور جو فضلات ہوتے ہیں ان کو بھی ہے نا بدن سے نکال دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سوداوی ورم ہوتے ہیں، تیزابیت کی وجہ سے بدن کے اندر جو سجن اور سویلنگ ہو جاتی ہے، ایسے ورموں کے اوپر اس کو پیسٹ بنا کر لگانے سے ورم ہے نا تحلیل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو موسم برسات کے اندر تعفن پھیل جاتا ہے، وہ جو فضا کے اندر، جس کو بیکٹیریا وغیرہ وائرس وغیرہ پھیلنا کہتے ہیں، تو ایسے وبائی امراض کے اندر خاص کر کے جو ملیریا کا بخار ہے، اور چیچک جس کو سمال پاکس بولتے ہیں، ایسے بیماریوں کے اندر بہت اچھا یہ ہے نا فائدہ دیتی ہے۔ اس کو 2 سے 3 گرام کی مقدار میں آپ کھا لیں تو آہستہ آہستہ ہے نا یہ ملیریا بخار بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو چیچک ہے اور دوسرے جو وبائی پرابلمس ہے وہ سب ہے نا ختم ہو جاتے۔ جو خاص کر کے عام دیہاتی لوگ، پرانے لوگ ہیں، پرانے زمانے میں اس کو خاص کر کے کوڑ کو ہے نا پیس کر اس کے ساتھ کالی زیرے بھی ہے نا ملا لیتے تھے، 2 ملا کر کھاتے ہیں۔ یہ بہترین مصفی خون ہے، اور جتنے بھی ورمیں ہیں بدن کے اندر وہ بھی ہے نا ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ہے نا خاص کر کے کالی زیرے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو مصفی خون بھی ہے نا بن جاتا ہے، خون کو اچھی طریقے سے صاف بھی کرتا ہے۔ ایلوپیتھی کے اندر بھی کوڑ کے بہت سے ادویات ہیں جس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے کوڑ کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔